الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان اولیاء اللہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم نبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت، یعنی اسلام جو ساری دنیا میں پھیلا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جیسا دن میں سورج کا نکلنا ہے، کہ ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں اگر اسلام پھیلا ہے تو وہ اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام کی وجہ سے پھیلا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اسلام پھیلا ہے، اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے تو اہل سنت الجماعت، سنیوں سے۔ اب آپ بولیں گے کہ سنی اسلام پھیلائے، بے شک سنیوں نے اسلام پھیلایا، اور اہل سنت جماعت کی ایک خصوصیت ہے، صرف سنی جماعت ہی میں اولیاء ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں، کائنات میں اسلام اولیاء اللہ نے، صوفیاء اکرام نے، مشائخین نے پھیلایا۔
تو یہ تمام، چاہے وہ مشائخ طریقت ہو، چاہے وہ صوفیاء اکرام ہو یا اولیاء اعظام ہو، یہ تمام کے تمام اہل سنت الجماعت میں ہوتے ہیں۔ باطل فرقے میں کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اہل سنت جماعت کی علامت یہ ہے کہ اہل سنت جماعت میں اللہ کے ولی، اللہ کے یہ خاص مقرب بندے ہوتے ہیں۔ تو جتنے صوفیاء، جتنے اولیاء اللہ، جتنے مشائخین ہیں، وہ تمام کے تمام سنی اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والے۔ تو اب یہ ہم کہنے میں حق بات جانب ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا تو اہل سنت جماعت نے پھیلایا، کیونکہ اسلام پھیلا ہے تو صوفیاء اور اولیاء اللہ سے پھیلا ہے۔ آپ تاریخ تبلیغ اسلام کا مطالعہ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے میں توحید کا کلمہ، رسالت کا کلمہ، قرآن پاک اور اسلام کی تعلیمات سے اولیاء اللہ نے زمانے بھر والوں کو واقف کروایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو گئے۔ تو اس حقیقت سے کوئی بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو لہذا عافیت اس میں ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی ان عظمتوں کو تسلیم کریں اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت و غلامی پیش کریں گے تو ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی محبوبوں کو چاہنے کی وجہ سے اللہ ہم پر اپنی رحمت نوازی فرمائے گا۔ لیکن اب موجودہ دور میں یہ بات کی کوششیں، سازشیں سرگرمی سے چلائی جا رہی ہے اور حق چھپا کر، مکاری اور فریب سے کام لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ نے تو بدعتیں، شرک اور خرافات کو پھیلایا۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ بجائے شکر گزاری کرنے کے، بجائے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے، آج بعض نام نہاد اپنے آپ کو عالم، فاضل، اسکالر سمجھنے والے، یہ سب نام نہاد مسلمان صوفیاء اکرام اور اولیاء کے خلاف چھپا چھپا اب تو بظاہر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور عالم اسلام کو، مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام پھیلا تو ایسے لوگوں کی وجہ سے پھیلا جن کے نہ تقویٰ ہے، نہ علم ہے، جن کے پاس عقیدہ ہے، نہ ایمان ہے، پھیلا۔ جبکہ اولیاء اللہ نے ساری دنیا میں اللہ اور رسول کی محبت کو اتنا عام کیا کہ اب اللہ اور رسول نے خود یہ قرار دے دیا جو ہمارے دوستوں سے محبت کرے گا وہی ہمارا مقرب ہوگا۔ لیکن آج کل جو جنگ چل رہی ہے نا، وہ اسی بات کی جنگ ہے کہ صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نگرور کیا ہے؟ ہاں، صوفیاء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے۔ انگلش میں اگنور کہتے ہیں، تو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے غم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اہل سنت جماعت والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جن کا ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کا ہم کو احسان ماننا چاہیے، ہم ان کے خلاف
بکواس کر رہے ہیں اور ان کی ناشکری کر رہے ہیں، ان کے احسان کو نہیں مان رہے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ ولا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ آج یہ بات چل رہی ہے، آپ غور فرمائیے، صوفیاء اکرام کے خلاف پروپیگنڈا، صوفیاء اکرام کی تعلیمات کو شرک اور بدعت قرار دیا جائے۔ اب آپ کو میں صاف بات بتاتا ہوں، یہ جو فاتحہ کی مخالفت ہوتی ہے، یہ جو درگاہوں پہ حاضری دینے کی مخالفت ہوتی ہے، یہ جو اولیاء اللہ کو امداد کے لیے پکارنا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان پر موت طاری ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مزارات میں زندہ ہیں۔ یہ صوفیاء اولیاء کا طریقہ ہے، عقیدہ ہے۔ صوفیاء اولیاء نے اس پر زیادہ زور دیا، کیونکہ انہی صوفیاء اولیاء سے تمام ولایت کے طریق کے سلسلے نکلے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ صوفیاء اکرام اولیاء اللہ کے سلسلوں کے خلاف ہو گئے تاکہ یہ سلسلے نہ پھیلے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں اولیاء اللہ کے سلسلے آج بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اولیاء کے خلاف کہ اولیاء اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ استغفر اللہ پڑھ لیجئے آپ۔ یہاں سے اولیاء اللہ کے خلاف سازشیں رچائے تو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ہم اولیاء اللہ کے گھروں میں بھی وہ گھس گئے اور ہماری زبانوں پہ آ گیا فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ یہ کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ بھی بیٹھ کے جو بعد میں کرتے ہیں، ہاں بھئی یہ 11ویں شریف کا یہ 6ٹی شریف کا کیا جھگڑا ہے، ہماری زبانوں پہ یہ آ گیا تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے ہم کو بتایا، فاتحہ پر زور اور ہر قدم پر، ہر محفل میں، ہر طریقے پر فاتحہ دینا، یہ تمام اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تو ہمارے ذہنوں کو بھی ڈھیلا کر دیا اور ہماری زبانوں پر آ گیا فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو چلتا۔ مگر آپ اس کے پس پردہ کیا بات ہے اس پر آپ لوگ غور نہیں کرتے۔ آپ صرف دیکھیں فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ فاتحہ ایک مستحب ہے، فاتحہ مستحب ضرور ہے لیکن اہل سنت جماعت کی علامت ہے، اور کوئی بھی اپنی علامت کو نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے فاتحہ دینا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے درگاہوں کو جانا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے بیعت کرنا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اپنے شیخ سے مدد حاصل کرنا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے تصور شیخ جما کر ذکر کرنا۔ آپ پہلے یہ سنیے، یہ سارے طریقوں کو مٹا کر اولیاء اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ہمارے کو بولیں کہ یہ کرے تو بھی چلتا، یہ نہیں کرے تو بھی چلتا۔ اور بعض تو یہ جو آگے ہیں ان کی مار میں آگئے، عالم ہو کے، فاضل ہو کے، کہ فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو مستحب ہے، فرض ہے کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں بعض عالم اور بعض جو ہے نا ان کے مار میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں۔ دراصل یہ فاتحہ کی مخالفت، درگاہوں کی مخالفت، اولیاء اللہ کے معمولات کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ کے جو کارنامے ہیں، اولیاء اللہ نے ساری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی بڑھائی، اسلام کی تبلیغ کی، تو ان کارناموں کو مٹانے کے لیے، اولیاء اللہ کی دشمنی کے لیے وہ یہ پروپیگنڈا کر کے اولیاء کے مزارات سے روک رہے ہیں، اولیاء کی عقیدت سے روک رہے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھیے،
اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں تقریر کر رہا ہوں میں۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بات کو سمجھیں، اس لیے ہم فاتحہ پہ اڑ جاتے ہیں، کہ فاتحہ اولیاء اللہ کے معمولات میں داخل ہے۔ آپ دیکھیے خانقاہ میں جا کے، آج یہ فاتحہ ہے تو کل یہ فاتحہ ہے، ذکر کرتے ہیں تو فاتحہ، ختم کرتے ہیں ذکر تو فاتحہ، مرید کرتے ہیں تو فاتحہ، ہے نا؟ کوئی کام کرتے ہیں اولیاء اللہ تو فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، فاتحہ پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کسی سلسلے کے بزرگ ہوں، ان کے پاس فاتحہ ضروری ہے، یا تو پہلے دیں گے یا تو بعد میں دیں گے، مگر فاتحہ کے بغیر سلسلہ نہیں۔ آپ کوئی سلسلے میں دیکھو، اور آپ کو بھی یہی بتاتے میاں یہ فاتحہ دو، اسے فاتحہ پڑھو، ایسا پڑھو ویسا پڑھو۔ تو یہ جو ہے، یہ لوگ کیا کرے کہ ایک معاملی ہیلا لے کر، تو ان کے لیے میں آج کل جو یہ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات کو بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن و دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ یہ جو فاتحہ کی، عرس کی، یہ جو اولیاء کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ صرف دشمنی ہے، اور اپنے نظریات کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے فرقے کو عام کر کے آپ کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے بھولے بھالے سنیاں، انہوں کیا ہے بھائی، نماز تو پڑھتے، فاتحہ دیے تو نہیں دیے، قوالی کریں تو نہیں کریں، یا رسول اللہ بولے نہیں بولے، یا غوث بولے نہیں بولے، درگاہ کو جانا نہیں، نماز اصل ہے، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تجوید سے قرآن پڑھو، حافظ قرآن بنو، عالم بنو۔ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھے، فاتحہ، درود پاک، یہ یا غوث یا خواجہ، 11ویں شریف، تو آپ اس کی سازش سے واقف نہیں ہیں۔ سازش یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو کنڈم کرنا، ان کی تعلیمات کو شرک و بدعت بتانا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اولیاء اللہ کی تعلیمات شرک اور بدعت ہیں؟ یہ آپ سوچنا، میں آپ کو اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کیا شرکی کی تعلیم دی ہے؟ کیا اولیاء اللہ نے بدعت کی تعلیم دی ہے؟ یا اولیاء اللہ نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی؟ اگر آپ تاریخ اولیاء اللہ کی تبلیغ کو پڑھیں گے، صحیح معنی میں توحید کی تعلیم زمانے والوں کو اولیاء اللہ نے دی، اور صحیح توحید ہے تو وہ اولیاء اللہ کے پاس ہے، اور جتنے فرقوں کے پاس توحید ہے وہ شیطانی توحید ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے آپ۔ توحید کا نام انہوں بھی لے رہے ہیں، اور ہم بھی لے رہے ہیں، اہل سنت بھی لے رہے ہیں، اولیاء بھی لے رہے ہیں، لیکن صحیح توحید کی تعلیم اللہ والوں کے پاس ہے، اولیاء اللہ کے پاس ہے، عرفان اولیاء اللہ کے پاس ہے، اللہ کی پہچان اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ یہ جتنے فرقے باطل ہیں، ان کے پاس نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، ان کے پاس ایکٹنگ ہے، اور ہمارے پاس حقیقت ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی توحید پہ کتابیں ایسی ہیں، میں نے جب اس سے پہلے کے اتوار میں جو تقریر کی تو میں نے ایک جھلک حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی جو اقسام بیان کی ہے اس کی آپ کو جھلک بتائی تھی۔ کبھی موقع ہوا تو ان تعریفوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آج کل خانقاہوں میں اور مرید تو لوگ کر رہے ہیں، مگر مریدوں کو توحید کی کیا تعلیم ہے جو صوفیاء کرام نے دی تھی انہیں بتا۔ اس میں ہوا یہ کیا ہے، مریداں بھی جو مرید ہو رہے ہیں وہ اللہ رسول کے نہیں ہو رہے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی صحت کے لیے مرید ہو رہا، تب انہوں کہاں توحید کی تعلیم دیں گے، انہوں تعویذ کی تعلیم دیں گے۔
تعویذ دیے تو 2 پیسے تو بھی آتے، اب بیٹھ کے توحید کی تعلیم کرے تو انہیں ہے تواقف۔ توحید کی تعلیم دینے کے لیے سامنے والے کا ظرف بھی اتنا بلند ہونا پڑتا، ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا توحید کی وہ تعلیم۔ اس لیے اولیاء اللہ نے توحید کی ایسی مضبوط تعلیم دے دی کہ اب ان کا ماننے والا کچھ بھی کرتا ہے تو وہ موحد ہی رہتا ہے۔ اب ان کو ذری ذری بات میں شرک نظر آتا، کھڑے رہے تو شرک نظر آتا، بیٹھے تو شرک نظر آتا، لیٹے تو شرک نظر آتا ہے۔ اور ہمارے پاس ہم جو بھی کر لیے وہ توحید ہے، ایسی توحید کی تعلیم دیتے صوفیہ۔ آپ جو بھی کر لیں گے آپ کی توحید نہیں بگڑتی، بلکہ آپ کی توحید اور مضبوط ہوتی۔ اولیاء اللہ نے ایسی توحید کی تعلیم دی جو اللہ رسول کا منشا تھا۔ تھوڑی بحث میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی بحث، توجہ آپ لوگ الحمدللہ ہمارے صلاح الدین بھائی بھی جو ہے نا طریقت کے سلسلے سے وابستہ ہیں، اور ہمارے پاشا بھائی بھی طریقت کے سلسلے سے وابستہ ہے، ہمارے یہ پاشا بھائی بھی، دونوں پاشا بھائی بھی سلسلہ طریقت سے واقف ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے نا، اور میں تو کہوں گا کہ بھائی ابھی بھی جو موجود ہیں ان کے آپ کم سے کم مرید ہو جائیے، اچھے سلسلے والوں۔ اور الحمدللہ ہمارے نوجوان حافظ شیخ یاسین صاحب اللہ کے فضل سے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اب یہ نوجوان آ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ میں نوجوان کو اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مرید ہو جائیے اور تگڑے مرشد کے مرید ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ بھٹکے بھی تو رسی ان کی رات پہ ہاتھ میں رہتی، انہوں آپ کو جانے نہیں دیتے۔ مریدی سے فائدہ ایک یہ ہے کہ کامل جو شیخ ہوتا ہے اپنے مرید کو کہیں بھی جانے دیتا تھا، ڈھیلی ڈوری چھوڑتا ضرور لیکن جب وقت پڑتا تو کھینچتا۔ کامل مرید کی علامت ہے۔ اب ان کے مرید ہو گئے تو ان کا نہیں، خود رسی نہیں ہے تو کھینچیں گے کیا؟ اس لیے بہت سارے مرشدوں کے مریداں جا کے جو ہے غیر عقیدے والے ہو گئے، مگر کامل تو ہمارے یاسین صاحب میرے سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ میں یاسین میاں چند نوجوانہ مرید ہو رہے تھے، ہونا چاہ رہے تھے، تو میرے کو تو اجازت ہے مرید کرنے کی، اور مجھ کو آج سے اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ ابھی میرے مجھے آ رہے تھے، میرے کو خلافت مل گئی، ابھی مجھے آ رہے تھے، میرے کو خلافت دے دیے میرے کو۔ اب میں نہ اس وقت نہ یہ عامے میں تھا نہ پامے تھا، خلافت دیے تو سنبھال بھی رہے ہیں۔ اس واسطے میں بولتا ہوں ہم تو خالی ڈبہ ہے، کوئی بجا رہا بج رہے ہیں، ہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم بھی تن کے بولتے بھائی، اگر ہمارے تگڑے میرے ساتھ کوئی آدمی رہے تو کیسا اچک اچک کے بات کرتے اپن نہیں۔ اب عثمان بھائی بازو ٹھہرے تو اٹھ کے 1-2-3 تھپڑ ہی رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میں رکھا تو عثمان بھائی سنبھال لیتے، ہاں انہوں 40 آدمی کو سنبھال لیتے، میں ایک آدمی کو بھی نہیں سنبھالتا ہوں، لیکن عثمان بھائی میں تو ہمت آ جاتی ہے، ارے رکھی دے اس کو 2-3 ہاتھ، انہوں پکڑ لیتے اور مارو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ویسی ہے، ہمت پہ ہوتی بات۔ تو جب اب ہم جو ہے ایک ہمارے دوست اگر ہمارے سامنے آ گئے، چاہنے والا آ گیا، تو ہم ہمت سے بات کرتے ہیں، تو جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا دامن مل گیا تو کتنی ہمت سے بات کی جا سکتی ہے نہیں؟ تو یہ کام دیتا مریدی۔ تو ہمارے یاسین صاحب جب چند بچے نوجوان بولے میرے، وہ نوجوانہ خواہش کرتے ہیں میری تقریر سن کے آپ کے بھی مرید ہوتے، اور کئی لوگ آتے، میں بولا بھائی میں اس قابل نہیں ہوں کہاں لے کے بیٹھوں، ہاں میچ بچ گیا تو بہت ہے، آپ کو کہاں بچاؤں گا، ہاں کیونکہ وہاں بچانے کی بات ہے۔ تو اچھے سلسلے کا پتہ، ویسے میں بولتا نہیں، بہت پوچھے تو بولتا ہوں کہ اگر آپ کو ہونا ہے تو ان کے مرید ہو جائیے، ورنہ میں نہیں بولتا آپ کی مرضی آپ جائیے۔ جب لوگ بولتے نہیں آپ ہی بولیے آپ بولیے تو جو بولتا ہوں، تو چند نوجوان اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اب جو مجھے میری خانقاہ چند لوگ اس وقت بھی ابھی موجود ہیں،
تو میں ان کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ جاؤ بھائی، جاؤ ان کے مرید تو ہو جاؤ، سنبھالوں گا میں آپ کو، مرید ان کے ہو جاؤ، سلسلہ تو مضبوط کر لو، مگر میں آپ کو راستہ بتاؤں گا۔ اتنا ضرور ہے کہ میں راستہ بتاؤں گا، مرید نہیں کروں، راستہ بھی ایسا بتاؤں گا کہ پکا راستہ بتاؤں گا، کہ آپ ہلنا نہیں، مگر ڈور تو کسی کے ہاتھ میں دے دو تاکہ انہوں آپ کو ادھر ادھر جانے نہ دے۔ ہاں، کامل پیر ہوا تو کمال یہ ہوتا، اس لیے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرید ہوتے۔ آپ اگر اولیاء کی تاریخ پڑھیں گے، خود حضرت خواجہ غریب نواز سرکار کتنا ڈھونڈے، کتنا ڈھونڈے، جب کہیں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی کے مرید ہوئے تو ایسا، حالانکہ اس زمانے میں ہر پیر کامل تھا، مگر خواجہ غریب نواز کو خالی کامل پیر کی ضرورت نہیں تھی، ایسے پیر کی ضرورت تھی جو پل میں پہنچا دے۔ ہاں، وہ غریب نواز مرید ہونا چاہ رہے تھے تو ان کا پیر بھی ویسی ہونا نا۔ ہاں، اس لیے تو غریب نواز کا جو مرید ہے وہ بھی جنت کا وارث ہے، مرید ان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خواجہ، نعرہ غوث۔ ایسے ایسے بزرگاں گزرے ہیں بھائی کہ خالی ان کی صحبت میں بیٹھے تو آدمی نیک ہو جاتا، خالی ان کی نظر پڑ گئی تو گناہ چھٹ جاتے اور انہیں اتنا نیک ہو جاتا کہ سچا مسلمان۔ یہ اولیاء اللہ کا کمال ہے، صحبت سے بنائے سب کو، نظر ڈال کے بنا دیے۔ اس لیے اقبال نے کیا کہا کہ میں نے جو اشعار پڑھے، جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، یعنی اگر بجھی ہوئی بھی شمع ہے، بجھاوا بھی اگر چراغ ہے، اب بجھاوا چراغ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں، بجھتا گئے کوئی چراغ، نہ اس میں آگ ہے نہ تیل ہے، تیل نہیں بھی رہا تو چراغ نہیں جلتا، آگ بھی نہیں لگائے تو چراغ نہیں جلتا، تو تیل ہے، آگ نہیں لگائے اس کو تو جلا نہیں، اور آگ ہے تیل نہیں ہے تو جلا نہیں۔ تو اولیاء اللہ تیل والے چراغ کو بھی جلاتے ہیں، بغیر آگ والے چراغ کو بھی جلاتے ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں رہا تو جلا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ جلانے سے مطلب جلانا نہیں، روشن کرنا، تو اس کو روشن کرتے ہیں، سلسلہ یہ کام کرتا۔ تو اقبال جیسا شاعر کہہ رہا ہے کہ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ سینوں کی بات کی اس نے، یہ اہل دل کے سینوں میں کیا رہتا ہے، یہ کون سی روشنی ہے، یہ کون سا نور ہے ان کے سینے میں جو ان کے سامنے بجھاوا چراغ بھی آتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے، بجھاوا دل بھی آتا ہے تو ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ سے برگشتہ آ جاتا ہے تو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت کا یہ کمال تھا اور کمال ہے آج بھی کہ ایسے شیخ کے مرید ہونا۔ تو ہمارے یاسین میاں بھی بیٹھے تھے، میں ان سے پوچھا کیا بابا آپ بھی مرید ہونا چاہتے ہیں؟ ان کا قصہ میں آپ کی شاہ سے سنا رہا ہوں کہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں سنا رہا ہوں یا نہیں ہے۔ دیکھو آج بھی اولیاء اللہ کا کی نظر کرم کیسا کیسا پڑتی ہے وہ سنا رہا ہوں۔ ان عمر اولیاء اللہ کچھ بھی نہیں کرتے، آج نہرے کے بھی سب کچھ کر رہے ہے نہیں۔ تو میں ان سے پوچھا ہمارے حافظ صاحب سے، حافظ صاحب آپ کا بھی ارادہ ہے، آپ کس کے مرید ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہ نقش بندی، بولے اچھا ٹھیک ہے، میں آپ جس کے بھی مرید ہیں ٹھیک ہے، میں وہ بچوں کو کرا دیا۔ چلو اس کے بعد جو ہے نا، اب میں ابھی نہیں تو مرید ہے تو کہیں کو میرا ایک طریقہ ہے، پہلے پوچھ لے تو آپ کس کے مرید ہیں، تو بھائی ان کے پاس ہی جاؤ، کیونکہ میں ہر سلسلے کی قدر کرتا ہوں۔ ہر سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، وہ جا کے ہم کو سلسلے سے وابستہ ہونا ہے، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ سلسلہ لگانے لگا، وائر لگا ہوا نہیں ہے کہ بیچ میں سے ٹوٹ تو نہیں گیا، وہ ہے اصل۔ بعض وقت سلسلے ٹوٹ جاتے، تو ایسے سلسلے میں مرید ہونا جس کی زنجیر یہاں سے وہاں تک ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میں خانہ،
چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ. توحید کی تعلیم ہے یہ, سمجھے آپ؟ چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ, ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میخانہ. توحید کی بھرپور تعلیم دی ہے حضور بحر العلوم اس شعر میں. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کہ چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے, عینیت میں آنا. غیریت کیا ہے؟ تو جو لوگ اولیاء اللہ ہے, میخانے سے مراد خانخواہ ہے. میخانہ بولے تو وہ نہیں ہے کمپاؤنڈ, یہاں میخانے اصطلاح سمجھنا, ٹرمز میں بتایا نا کہ ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ بڑی اہمیت رہتی ہیں. تو اب صوفیاء کے پاس, اولیاء کے پاس, ان کے اشعار میں, ان کی گفتگی میں میخانہ شراب بولے تو یہ نہیں, یہ وائن, یہ میخانے نہیں, یہ وائن شاپ نہیں. میخانے سے یہاں مراد ہے خانخواہ. خانخواہ بھی میخانہ ہے جہاں پیمانوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی. سمجھ گئے آپ؟ اس واسطے ان کو میخانہ بولتے. وہاں پیالوں سے پلاتے, وہ میخانہ الگ ہے. یہ میخانہ الگ ہے, یہاں آنکھوں سے پلائی جاتی. یہ ہے تو توحید کی میں پلاتے. تو اس لیے حضور بحر العلوم فرما رہے ہیں چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے, یعنی توحید میں اتنا مستی میں ڈبا دیتے ہیں کہ اب خدا کے غیر کا خیال ہی نہیں رہتا. وہاں غیریت اڑ جاتی, عینیت آ جاتی, توحید پہ وہ قائم رہتا. اب یہ الفاظ آپ نہیں سمجھ سکیں گے, یہ پورے کے پورے تصوف کے ٹرمز ہیں, عینیت, غیریت. تو میں جو بتایا نا آپ کو, توحید میں اتنا مست کر دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی خیال نہیں تھا. چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ. یہاں کا جو پینے والا ہے اس کی میں ایسی ہے, ہو جاتی ہے کہ اب وہ مست اتنا ہو جاتا ہے کہ اب اس پر غیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. انہیں جہاں جاتا اسی کو دیکھتا, اسی کی مستی میں رہتا. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ, ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میخانہ. یعنی یہ میخانے کی ہماری جو زنجیر ہے وہ عرش کے زنجیر سے ملی ہوئی ہے. ہمارا سلسلہ مضبوط ہے, یہاں ایک ساقی نہیں ہے. رسول اللہ بھی ساقی, حضرت علی بھی ساقی, غوث اعظم بھی ساقی, ہمارا پیر بھی ساقی. اب یہ زنجیر ملی ہوئی ہے عرش سے, تو اب پھر کیا ہے؟ زنجیر کیسے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. اسی کو سلسلہ کہتے ہیں. سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے. ذہب سونے کو کہتے ہیں نا, سلسلہ ذہب, یہ سونے کا سلسلہ تو ذہب جو کہا جائے, یہ سلسلہ. تو جو سلسلے میں نہیں رہتا اس کا بڑا محال ہے. اس لیے تو صوفیاء نے فرمایا کہ جو کسی کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید. کسی کا کوئی شیخ نہیں تو شیطان اس کا شیخ ہے. تو شیطان کے بہکانے کے فل چانسز رہتے. آپ جو ہے ظام نہیں کر سکتے کہ میں بچ جاؤں گا. اور اس دور میں ہم بچیں گے کہاں؟ اس لیے اس دور میں تو ہمارے لیے سلسلہ ضروری ہے. تو یہ شیخ یاسین صاحب سے پوچھا, انہوں بولے نہیں. پھر آپ جو ہے نا میلاد کا جلسہ آ گیا. یہ بات تو 2 سال پہلے کی تھی, وہ ہو گئے بچے ہو کر. اب کے جلسے میں ہمارے حضرت پیر طریقت رزاق پاشا شہزادے حضور بحر العلوم جو تشریف لائے, تو اب ان کو بشارہ ہو گیا. دیکھیے آپ اولیاء کیسا گئے, دل میں عقیدت ہے. انہوں آ کے ہلو حضرت سے, حضرت ایسا ہوا, میں بولا خدیر پہ آپ کو مرید کر لی ہے, اب آپ بظاہر ہو جاؤ رزاق پاشا کے مرید. خدیر پہ کھینچ لی ہے کیونکہ بچے کی دل صاف ہے. اولیاء اللہ جن کا دل صاف رہتا نا, اب وہ صاف چیز ہے فوراً کھینچے جاتی. اولیاء کی طرف فوراً کھینچ جاتی. اور ہم دنیا میں پھنس کے اپنے دل کے برتن کو میلا 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 کرے تو اب یہ وہ بہتا شیطانی وسوسے آتے رہتے. اس لیے شیطانی وسوسوں کو بند کرنے کے لیے کسی کا دامن تھامنا پڑتا, کوئی سلسلے میں جانا. تو سلسلے سے
شیخ کی جب کامل شیخ کی جب نظر کرم پڑ جاتی ہے تو آٹومیٹک دل صاف ہو جاتا، آٹومیٹک ہوتا۔ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات اس وقت سمجھ آتی تھی جب آپ سلسلے میں آتے ہیں اور جب اپنے شیخ کے قریب بیٹھتے ہیں تو شیخ کی قربتوں میں بیٹھنے سے شیخ کے دل کا اثر مرید کے دل پہ پڑتا ہے اور مرید کے دل میں جا کر مرید کے قلب کو پاک کرتے رہتا ہے۔ شیخ اسی کو کہتے ہیں، اس لیے شیخ کی صحبت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے پاس تصور شیخ پہ زیادہ زور دیتا ہے، چلتے پھرتے شیخ کے تصور میں جانا، اور جب شیخ کا تصور آ جائے تو پھر ہر شیطان ناکام ہو جاتا، حملہ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک، اب قرآن پاک کی طرف جائیے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ بات لکھی، کیا لکھی کہ شیطان بولا میں تو تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ اغوا کیا ہے؟ اغوا کا مطلب سمجھے آپ؟ اغوا کس کو بولتے؟ آپ کے بچے کو کوئی غائب کر دیتا، اس کو اغوا بولتے۔ غائب کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ کے بچے کو آپ کی محبت سے، آپ کے تعلیم سے، آپ کی قربت سے دور کر دیتا ہوں، یہ اغوا ہوتا۔ اغوا کرنے والا آپ کے بچے کو آپ سے دور کر رہا۔ جب بچہ آپ کا دور ہوگا تو جس محبت سے بچے کو پرورش کر رہے ہیں، بچے کو جو آپ پروان چڑھا رہے ہیں، بچے کی جو آپ پرورش کر رہے ہیں، وہ بچہ اس سے چھوٹ جاتا، آپ کی محبتوں سے دور ہو جاتا۔ تو اب بولیے اس کو کتنی تکلیف گزرتی جو باپ کے سائے میں نہیں ہے۔ تو اغوا اس لیے کہتے ہیں، آپ کا اغوا کر لیا۔ تو شیطان بھی یہی بولا کہ اب تو مجھے لعنت کا توق پہناتا، میں اب تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، یعنی تیرے سے دور کروں گا، تیری رحمت ملنے نہیں دوں گا، تیری شفقت نہیں لینے دوں گا، تیرا کرم نہیں لینے دوں گا، تیری محبت نہیں لینے دوں گا، تیرے کو دور کر دوں گا۔ اس لیے انہیں کیا کر رہا؟ وہابیوں کو اغوا کر لیا۔ اب انہوں سمجھے نہیں، اغوے میں ہیں انہوں شیطان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا؟ کھلی چھوٹ، قیامت ہے تیرے لیے کھلی چھوٹ ہے، لیکن بولا الا عبادیک المخلصین، لیکن تو میرے خاص بندوں پر، جو میرے مخلص بندے ہیں، اس پر تیرے اغوا کا اثر ہوئے گا ہی نہیں۔ تو اب جو خاص اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، شیخ کامل ہے، اگر ہم ان کی کملی میں آ جاتے ہیں، ان کے دامن میں آ جاتے ہیں، ان کے مرید ہو جاتے ہیں، تو شیطان کے اغوا کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ قرآن کی بات ہے، اس لیے سلسلہ، اس لیے تو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جو گمراہ ہو جاتا، جو کسی کوئی ولی کوئی مرشد اس کا نہیں ہوتا جس کا کوئی پیر، اللہ فرما رہا ہے، یہ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے۔ یاد ہے ہمارے شیخ حافظ، اب ذرا وہ آیت تو پڑھو آپ، سورہ کہف کی آیت جو ہے ولین مرشدہ، اس آیت کو آپ سوچئے، اب میری ذہن سے جو ہے محوی بات، اس کا مطلب یہ مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کا کوئی مرید نہیں ہوتا، جس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا۔ اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ جو ہے ولی مرشد کو نہیں پاتا۔ تو یہ قرآن ہے، سلسلے کی بات بھی قرآن پاک کرتا ہے، مرشد کی بات بھی قرآن پاک کرتا ہے، اور جن پر اولیاء کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو اپنے سلسلے کو خود ظاہر کرتے ہیں۔ اب تو پریشان کیوں ہوتا ہے میرے سلسلے میں؟ اس لیے آپ اگر پڑھیں گے تو غوث اعظم نے کئی لوگوں کو کہا کہ ان کے مرید ہو جاؤ، ان کے مرید ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے مرید ہو۔ خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
کہ دور میں ایک صاحب تھے جو بڑی دھوم سے 11ویں کرتے، غوث اعظم کی نیاز کرتے، روزانہ غوث اعظم کو یاد کرتے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا، قسمت جاگے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے کرم فرمایا، تو حضور غوث اعظم نے خود ان کو کہا، جب انہوں نے پوچھا تو غوث اعظم نے کہا کہ ظاہر میں بھی کسی کے مرید ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں تو آپ کا معتقد ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کی وہ کرتا ہوں حضور، اب مجھے کیا ہے؟ تو بولے تم میرے تو ضرور ہو لیکن بظاہر تو کسی کے بھی ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر کس کا ہوں میں، کس کا مرید ہوں میں؟ تو حضرت وہ صاحب کو غوث اعظم نے فرمایا، حالانکہ غوث اعظم کا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مرید ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے غوث اعظم کا۔ لیکن وہ کن کے لیے؟ گاؤں میں گنڈی میں ہے بیچارہ، کوئی مرشد نہیں ہے تو اس کے لیے ہے۔ آپ کا مرشد موجود ہے تو پھر غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس کا مرید ہو جاؤ، میرے سلسلے میں آ جاؤ، پھر میں ہاتھ تھاموں گا، کیونکہ سلسلے کو نہیں توڑنا ہے۔ اب آپ کو جانتے بوجھتے آپ بول رہے ہیں، بعض لوگ ہیں، بعض لوگوں سے میں پوچھا تو ہم تو غوث اعظم کے مرید ہیں، آپ غوث اعظم کو پہچانتے، یہ دور میں بول رہے ہیں آپ، وہ کس دور کی بات ہے؟ ہاں آپ کے عقیدتوں میں وہ ہوتا، اب آپ تو بول رہے ہیں غوث اعظم توجہ نہیں کرے تو توجہ بھی کرنا نا۔ تو اس لیے بظاہر تو یہاں غوث اعظم وہ صاحب سے کہہ رہے ہیں تم میرے معتقد ضرور ہے لیکن بظاہر بھی کسی کو اپنا شیخ بنا لو۔ تو انہوں نے پوچھا حضور کس کو بناؤں، آپ ہی فرما دیجئے۔ تو کہا شیخ احمد کے پاس جاؤ، مجھے نذیر فسانی کے پاس بھیجا، غوث اعظم نے بھیجا، تب شیخ احمد سرہندی کتنے بلند پایا شیخ ہے، کتنے بلند پایا شیخ ہے۔ آپ اگر یہ الگ پڑھیں گے نا آپ تو کئی لوگوں کو رسول پاک نے بھی کہا ان کے مرید ہو جاؤ، ان کے مرید ہو جاؤ۔ کیا ضرورت ہے بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد مرید ہونا؟ ہاں غوث اعظم نے کہا ان کے مرید ہو جاؤ، ان کے مرید ہو جاؤ، کیا ضرورت ہے؟ اور اس دور میں غوث اعظم کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اتنا رابطہ بڑھ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خواب میں آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے ماننے والے تو سلسلے کو پکڑ، جا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں ہے، ان کا مرید ہو جا، تجھے راستہ صحیح ملے گا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے خواب میں آ رہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے نا جی، انہوں کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان کا ماننے والا ہے، نبی کا ماننے والا ہے، اب ولی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سارے باتوں سے معلوم ہو گیا کہ بھئی ظاہر میں بھی کسی کے مرید ہونا چاہیے، کسی کے دامن کو پکڑنا چاہیے، تو پھر نظر اور تیز ہو جاتی ہے، نبیوں کی بھی نظر ہو جاتی ہے، غوث اعظم کی نظر کرم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سلسلے کا، سلسلے میں داخل ہونے سے یہ فائدہ ہے۔ اب جب سلسلے کی بات چلی تو چلو ادھر ہی بیٹھ، میں تقریر کچھ کرنا چاہ رہا تھا، تقریر نکل گئی کدھر کی۔ چلیے سلسلے کی بات کریں گے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کافی معلومات، کافی چھان بین، اور چھان بین معلومات کتابوں سے بڑھ کر اولیاء کی صحبت ہے، صحبت ہی بناتی ہے۔ اب صحابہ اکرام کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ نہیں، صحابہ اکرام کا مقام عبادتوں سے بلند نہیں، حالانکہ ان کی عبادتوں کا اور ان کی ریاضتوں کی تو کوئی مثال ہے نہیں، مگر صحابہ کا مقام بڑے سے بڑے ولی سے بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ مثال دی گئی کہ اگر کوئی سرکار کی بارگاہ میں آ کر 10 بجے سرکار کے دامن سے وابستہ ہوئے، سرکار کے مرید ہوئے، سرکار کا کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہوئے، 10 بجے ہوئے، 11 بجے ان کا وصال ہو گیا، ان کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا، جہاد کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو وہ صحابی جو کہ عبادت ہی نہیں کرے، وہ صحابی کا مرتبہ
غوث و خواجہ سے بلند ہے۔ اب یہ صحابہ کا مقام اتنا بلند کیوں ہو گیا؟ عبادتوں سے، قرآن پڑھنے سے، جہاد کرنے سے نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کا مقام سرکار دو عالم کی صحبت اختیار کر کے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے دیدار مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے کہ جو سرکار کو دیکھ لیا، سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، پل بھری کے لیے وہ سارے اولیاء سے ممتاز ہو گیا۔ یہ ہے سلسلہ اسی ہے، سلسلے سے آدمی اتنا بلند ہو جاتا، اس لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ عبادتوں سے نہیں ہے۔ اگر آپ صحابہ کی زندگیوں میں اور اس کے بعد اگر آپ بڑے بڑے اولیاء کے پاس دیکھیں گے تو اگر آپ بعض صحابہ تو اتنی عبادت نہیں کرے جتنی حضرت ابراہیم بن ادم کرے، حضرت جنید بغدادی کرے، خود غوث اعظم نے جتنی عبادتیں کی ہیں، آپ بعض صحابہ میں بھی اتنی مشقتیں ریاض ہیں۔ اس لیے تو یہ پکوڑے بولتے نا، صحابہ نہیں کرے، جا کے ایسا جنگلوں میں نہیں بیٹھے، انہوں نے کرے، انہوں نے۔ آپ کو جو گمراہ کرتے ہیں نا تو وہ صحابہ کی مثال لے کے آ کے کرتے۔ صحابہ کرو نہ کو کرو، ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو بغیر محنت کے پھل ملا ہے۔ صحابہ کو تو رسول مل گئے بغیر محنت و مشقت کے، اتنا بڑا اعزاز صحابہ کو مل گیا۔ اب ان کو پہاڑوں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو خدمِ رسول پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گیا؟ پھر بھی صحابہ کرام راتوں میں عبادت کرتے تھے۔ تو بعض اولیاء اللہ نے اتنی ریاضت، اتنی مشقتیں کی ہیں۔ وہ صرف ریاضت اور مشقتیں کیوں ہیں؟ یہ خالی ظاہری نظروں سے دیکھنے سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، انہیں بول دیا آپ سن لیتے، ہو بھئی اتنی مشقت کرنا ہے کیا؟ ہاں، بیوی بچوں کو چھوڑ دے کے ارے دنیا میں بھی رہنا ہے۔ اب مثالہ ان کے شروع آیتوں پہ آیتیں پڑھتے گئے، پھر دوسری آیتیں نہیں دیکھتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راتوں میں کھڑے رہنے والوں کی تعریف کی ہے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہانے والوں کی تعریف کی ہے، وہ آیتیں نہیں دیکھتے، اوپر کی آیتیں دیکھ لیں گے، ان کی جو سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ بھی تو ہے نا جو راتوں میں کھڑے رہتے ہیں، میری بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، ہاں میرے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، میں ان کو ان طریقوں سے آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، پیاس سے آزماؤں گا، اور ان کی اولاد سے آزماؤں گا، ان کے کاروبار میں نقصان دے کے آزماؤں گا۔ ہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے، اولیاء اللہ چپ نہیں کریں، اتنے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا۔ ایک تو آزمائش ہوتی ہے، دوسری کیا ہے معلوم؟ محبت کی لو ہے۔ والذین آمنوا اشد اللہ، کہ جو اللہ سے شدید ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اور جب شدید محبت ہوتی ہے تو پھر شدید مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے جنگلوں میں جانا پڑتا، پہاڑوں میں بیٹھنا پڑتا، ہر چیز کو دنیا کو چھوڑنا پڑتا، بعض وقت ترک حیوانات، ترک نباتات، ترک میں آنا پڑتا۔ قرآن پڑھے نا، اس کو سمجھے، کچھ بھی بغیر ہڈی کی زبان ہے، لگائے تعلق بول دیے کچھ بھی، یہ روحانیت ہے، روحانیت نہیں ہے، یہ محبت الہی کا مزہ ہے۔ تو اولیاء اللہ نے اس قسم کی بھی چھلے کشی کی ہے۔ تو اگر آپ قرآن میں جھانکے تو ان کو خالی قرآن میں لا روحانیت نظر آتی، ان کو محبت اور وہ کیفیتیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو اولیاء اللہ اس واسطے حضرت غریب نواز، خود غوث اعظم جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا 25 سال تک میں سخت ترین مجاہدے کرتے رہا، جنگلوں میں دیوانہ وار پھرتا تھا، اور بعض وقت ایسا ہو جاتا تھا کہ میری ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، لوگوں کو میری سانس بھی نہیں چلتی تھی، تو لوگ لے جا کے میرے کو جو لا کے دواخانے میں شریک کر دیتے تھے۔
پھر وہاں سے میں بھاگتا تھا تو جنگل کی طرف ہی جاتا تھا۔ مجاہدات غوث اعظم آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اب ہم لوگ آپ پڑھتے ہیں نہیں، انہیں آگے بول دیا لا روبانیت، خوش ہو کے چلو تھمس اپ پینا ہے، چکن 65 کھانا ہے، اسلام میں یہ ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، یہ لو اس میں آگے بڑی بڑی ڈش کا ہے۔ اس واسطے دیکھو آپ دعوتوں میں 3 بجے رات تک بھی ولیمے میں ٹہلتے رہتے، ٹھنڈی بریانی تو ملیں گی، چکن 65 تو ملے گا، ہاں مچھلی تو بھی ملیں گی بول کے، حالانکہ بول رہے ہیں ارے بھائی بہت دیر ہے، دیر ہوئی تو بھائی آپ ہاں بیٹھنا پڑتا پاشا بھائی کی محبت میں، لو محبت پاشا بھائی کی ہے، اصل پیٹ سے محبت ہے۔ 3 بجے رات بھی دور، یہاں سے جو ہے وہاں کہاں کی سکندرآباد میں دعوت ہے، جا رہے ہیں، یہاں خریب محلے میں جلسہ نہیں آ رہے، لاروبانیت کھاؤ پیو، اسلام کو یہ بتا رہے کھاؤ پیو بول کے، ہاں اب دور بھی دعوت ہے، جانا پڑتا بھائی، رات میں جگ رہے ہیں، اب نوکری نہیں یاد آ رہی، اب کاروبار یاد نہیں آ رہے، کل بھی جگے آج بھی جگے پرسوں بھی جگے، اب دیکھو اب شادیوں کا سیزن ہے، لوگ روزانہ جگ رہے ہیں، عورتیں جگ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اب گھر کا کام یاد آ رہا ہے نہ کچھ آ رہا، اگر جلسے میں بلاؤ نہیں، ذرا ایسا ہو گیا تھا، میں بولتا ہوں اب میرا دل کیا بولتا ویسی ہو جاؤ تمہاری، ہاں ویسی بولنا اپن، کیونکہ تم اپنی اہمیت، کھانے کی اہمیت، ہاں اپنی ذات کی اہمیت دے رہے ہیں، اور یہاں تو اپنی ذات کو اولیاء کے خدموں پہ قربان کر دینے کا نام اسلام ہے، یہ چھوڑو ذہن۔ اور اولیاء اللہ نے کیسے مجاہدے کیے، 25 سال تک میرے پیر، حالانکہ ان کو مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں تو مادر ذات ولی ہے، حضور غریب نواز مادر ذات ولی، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اللہ ان کو ولی بنا کے بھیجا، انہوں محنتوں سے ولی نہیں ہوئے، اللہ کے کرم سے ولی ہوئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ولی بنا کے، ہاں اگر تم ولی ہے تو اتنا کم کر سکتے تم، ہاں اتنی بھوک پیاس برداشت کر سکتے، تو مادر ذات سے ولی ہے، اب اس کا اظہار یہ ہو رہا ہے کہ عالم مستی میں، محویت کے عالم میں، اب ان کو جنگل دکھائی دیتا نہ غار دکھائی دیتا، نہ شیر دکھتا نہ چیتا دکھتا، نہ ان کو جو ہے گیدڑ دکھتا، نہ کسی سے ڈر ہوتا، یہاں ہم لوگ سائے سے ڈرتے، انہوں جنگلوں کے شیر سے نہیں ڈرتے، جنگلوں میں پھرتے، عبادتیں کرتے، غار میں بیٹھتے، نہ پانی کی پرواہ ہے نہ کھانے کی پرواہ ہے، بھوکے رہ کے، روزے پہ روزہ رہ کے، جنگلی پھل کھا کے، بعض اوقات تو کھاتے نہیں، سرکار غوث اعظم دستگیر تو فرماتے ہیں کہ میں 1 سال پانی نہیں پیا، 1 سال کھانا نہیں کھایا، 1 سال نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، مجاہدے دیکھو آپ کیسے، نہ کھانا نہ پانی، جنگلوں میں گھومتے، پہاڑوں پہ بیٹھ کے ذکر الہی کرتے، مزے کی تو بات یہ ہے، دیکھو آپ اللہ کے ولی مادر ذات خضر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے بولے اے عبد القادر آپ یہاں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں بولے، اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے، 1 سال کے بعد آئے، سرکار غوث پاک وہیں بیٹھے ہوئے۔ اب آپ اہل طریق ہے تو میں آپ کو ذرا چسکے بھی بتا رہا ہوں، 1 سال تک وہیں بیٹھے، پھر آئے خضر علیہ السلام، پھر بات کی، پھر بولے ابھی آتا ہوں، پھر جو گئے 1 سال کے بعد آئے، 2 سال ہو گئے، وہیں غوث اعظم بیٹھے ہوئے، پھر آئے دوسرے سال، پھر چلے گئے، 3 سال تک ایسا آزمائش گزری، 3 سال کے آنے کے بعد پھر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے ان کی جو بات تھی تو پھر سرکار اپنی آبادی میں آئے، تو آپ کے مریدین غلاموں نے پوچھا حضور میرے ویسے لوگ ہر ایک کو کیا ہوا ہے،
تو لوگ کہ آپ ہر ایک کی فکر یہی ہوگا. اس دور میں بھی لوگ کہ آپ ادھرے. پھر حضور کھانا پینا کیسا رہا؟ کیا کھاتے تھے آپ یہ 3 سالوں میں؟ ہاں اچھا اگر یہ پوچھے سو غوث سے پوچھے، ان سے نہیں پوچھے. انہیں رہتا تو بولتا تھا میں منگلتے پھرتا تھا، میں کیا کروں. جہاں بیٹھا کے خضر علیہ السلام گئے سرکار وہاں سے ہلے نہیں. تو لوگوں نے پوچھا پھر یہ کھانا پینا کیسا؟ کیا 3 سال تک بغیر کھانے پینے کے کوئی رہتا؟ کوئی نہیں رہتا. غوث رہتے. تم کو کیا معلوم ہے مرتبہ؟ اس لیے اللہ ان کے قریب ہوئے. وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ ان کے قریب ہے. اس لیے ہم ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے تو ہم بھی ان کے قریب ہو جائیں. جو ان کے قریب وہ اللہ کے قریب. تو لوگوں نے پوچھا حضور پھر کھانا پینا کیسا ہوا؟ کیا بات فرمائی میرے پیر نے. دیکھیے آپ کہا کہ خود بخود آٹومیٹک چیزیں پیدا ہو جاتی تھی، میں کھا لیتا تھا. آٹومیٹک اللہ ان کو وہی انتظام کر دے رہا. پھر انہوں کی توحید پہ نہیں تو کون توحید پہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ توکل توحید. اب ان چندے مانگنے والے بڑے توکل کی بنیاد پہ قائم ہوا کرتے. چندے سے زندگی گزار رہے بیٹے توکل. ہاں تمہارے کو جو ہے آدمی 100 روپے کے 50 روپے دیا تو تلملا جاتے تم. ارے اب کے کم کر دیا انہیں، 50 روپے دیا کیا ہو گیا اس کو، 10 باتیں کرتے. انہوں نے توکل کا نام لے رہے. سیدھا بولو اہل سنت جماعت کی بنیاد پہ قائم کیا گیا نہیں بول رہے توکل کی بنیاد پہ. تو پھر نقل ہونا چندے کس سے بھی؟ توکل پہ رہو. توکل اس کو بولتے کہ بے فکر بیٹھ گئے. تو آپ کے مریدین اور خادم نے پوچھا حضور پھر یہ کھانا پینا کیسا؟ تو کہا آٹومیٹک چیزیں ہو جاتی تھی پیدا، میں کھا لیتا تھا. اب وہ کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی راز ہے. اب میں راز کا یوں کھولوں؟ میری کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ آپ کے مرشد کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ رازوں سے واقف ہونے کے لیے بہت پیر کامل کی ضرورت ہوتی. وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پیر کامل عطا کر دیا. یہ تو جو ہے نا یہ تو ہمارے ساتھ بھی آٹومیٹک ہو گیا. اگر ہمارے دور میں بھی کہاں ہے پیر کامل؟ اب کہاں ہے؟ کون ہے؟ ہاں کون ہے؟ اس دور میں حضرت محدث خان عبداللہ شاہ صاحب قبلہ تھے. اس دور میں حضرت بیرون علامت الخضر، اس دور میں یحییٰ پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاں اس دور میں آپ کے حضرت جو ہے نام حضرت کا وہ سیف الدین صاحب شرفی، کیا پائے کے بزرگ تھے اس دور میں. کیسے لوگ تھے ہمارے حیدرآباد میں. وحید پاشا صاحب تھے، کیسے تھے. اتنے پورے مشائخین ہمارے حضرت کو بحر العلوم کہتے تھے. پورے مشائخین اس دور کے بحر العلوم کے نام سے. اتنا زبردست علم حضرت کے پاس، اتنا بڑا تصوف حضرت کے پاس، اتنی بڑی فقیری. اس دور کے اتنے بڑے بڑے کامل مرشدین حضرت کی تعریف کرتے تھے. یہ مقام ہے. تو اب معلوم تو اب جو ہے سمندر کے کنارے بیٹھے تو کچھ تو ہوا لگتی نا. آپ جا کے کبھی مدراس کے سمندر کے کنارے بیٹھو، پانی خود بخود آ کے لگتے رہتا. آپ بحر کی یہ تاثیر ہوتی. یہ دریا نہیں ہے اپن جا کے ڈباؤ، یہ تالاب نہیں ہے، کنواں نہیں ہے، یہ بحر ہے. یہ بحر آپ اگر کنارے پہ بھی رہیں گے تو پانی خود بخود آ کے آپ کو مار کے چھوتے رہتا. تو بحر کی یہی علامت ہے. اب جو بحر العلوم ہوگا تو اس کی موجیں تو لگیں گی نا ہمارے کو، تو اس کا فیضان ہوتا ہے. اگر بحر میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ پھر سمندر میں ڈوب جائیں گے تو کیا عالم ہوگا. ہاں تو یہ چسکے ختم ہو گئے. آج کل خانقاہیں عجیب و غریب نمونے پیش کر رہے ہیں اپنے. اس لیے اب جو بھی غنیمت ہے صرف سلسلے کو قائم